السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں محمد شاہنواز قاسمی میں مریم ہائر سیکنڈری اسکول کی جانب سے ایک بار پھر 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے اردو کی نئی کتاب کے سبق نمبر اول ناول کے سیکنڈ پارٹ کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ چلیے ہم لوگ سبق کی اور چلتے ہیں۔ سبق نمبر اول ناول۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کل ہم نے ناول کی تعریف اور اس کی قسموں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ ناول کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ناول کس زمانے میں، کس دور میں، کس تاریخ میں وجود میں آئی اور پروان چڑھی۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ 19ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں ہندوستان غیر ملکی سامراج کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، لیکن مغربی تعلیم کے اثر سے نشأۃ الثانیہ کے آثار پیدا ہونے لگے تھے۔ نشأۃ الثانیہ دوسری نئی تہذیب، لیکن مغربی تعلیم کے اثر سے نشأۃ الثانیہ کے آثار پیدا ہونے لگے تھے۔ اس زمانے میں نذیر احمد اور ان کے معاصرین کے ہاتھوں ناول کا آغاز ہوا۔ معاصرین کے معنی ہے ہم عصر لوگ، یعنی ایک ہی زمانے کے لوگ۔ نذیر احمد اور ان کے ہم زمانہ لوگوں کے ہاتھوں ناول کا آغاز ہوا۔ اردو کی ابتدائی ناول قصوں کی شکل میں وجود میں آئے۔ جن کا بنیادی مقصد اخلاقی اور معاشرتی اصلاح تھا۔ نذیر احمد کے ناولوں میں مرآت العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور فسانہ مبتلا خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ قابل ذکر ہے کا مطلب ہے ذکر کرنے کے قابل ہیں۔ ان کی ان تصانیف میں اس زمانے کی معاشرت کے زندہ مرقع ہیں۔ تصنیف کی جمع ہے، پلورل ہے۔ تصنیف کے معنی ہے لیکھن یا اوڈر۔ نذیر احمد کامیاب قصہ گو ہیں۔ قصہ گو مطلب قصہ کہنے والے ہیں، اور ان کی مکالمہ نگاری امتیازی شان رکھتی ہے، یعنی مکالمہ لکھنے کا انداز ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ رتن ناتھ سرشار نے یوں تو کئی ناول لکھے، لیکن جو شہرت فسانہ آزاد کو حاصل ہوئی ان کے ان دوسرے ناول کے حصے میں نہ آئی۔ فسانہ آزاد میں اس زمانے کے لکھنؤ کی زوال آمادہ معاشرت کو پیش کیا گیا ہے۔ زوال آمادہ معاشرت مطلب ڈوبتا ہوا سماج، جس کی آخری چمک میں بڑی کشش تھی۔ سرشار کو مختلف طبقوں کی زبان اور روزمرہ پر زبردست قدرت حاصل تھی، اور ان کے انداز بیان میں ظرافت کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ انداز بیان یعنی بیان کرنے کا انداز۔ ظرافت کے معنی ہے خوبصورتی، حسن، اور ان کے انداز بیان میں یعنی بیان کرنے کے انداز میں خوبصورتی کا عنصر بھی نمایاں ہے۔ نمایاں کے معنی ظاہر ہے۔ کچھ تو طوالت اور کچھ فنی خصوصیات کی وجہ سے، طوالت کے معنی ہے لمبائی چوڑائی، کچھ تو طوالت اور کچھ فنی خصوصیات کی وجہ سے فسانہ آزاد کو اکثر داستان اور ناول کے بیچ کی کڑی کہا جاتا ہے۔ سرشار کے ہم عصروں میں یعنی ان کے زمانے کے لوگوں میں سجاد حسین، سرفراز حسین اور عبدالحلیم شرر خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ شرر کے تاریخی ناول بہت مشہور و مقبول ہوئے۔ محمد ہادی رسوا کے ناولوں میں فن کا گہرا احساس ہے، اور ان کے ناول امراء جان ادا کا شمار اردو کے بہترین ناولوں میں ہوتا ہے، اور اسے کلاسیک کا درجہ حاصل ہے۔ اس میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو جو حالات کی زد میں آ کر طوائف بن جاتی ہے، لکھنوی معاشرت کی جیتی جاگتی تصویروں کے ساتھ اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ فن کا ایک لازوال کارنامہ سامنے آ گیا ہے۔ رسوا کے بعد پریم چند اردو کے سب سے بڑے ناول نگار ہیں، جنہوں نے نہ صرف شہری زندگی کے کامیاب مرقع پیش کیے بلکہ ہندوستان کے دیہات کی بھی بھرپور ترجمانی کی۔ پریم چند کے
متعدد ناولوں میں گودان شاہکار کا درجہ رکھتا ہے۔ گودان یہ پریم چند کا ایک ناول کا نام ہے اور اردو کا بہترین ناول کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ پریم چند کے بعد قاضی عبدالغفار، عزیز احمد، عصمت چغتائی، اپیندر ناتھ اشک، خواجہ احمد عباس اور صالحہ عابد حسین نے بھی کئی ناول لکھے۔ راجندر سنگھ بیدی کے ناول ایک چادر میلی سی کو فنی اعتبار سے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ کرشن چندر نے بھی بہت سے ناول لکھے۔ عزیز احمد، خدیجہ مستور، قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، قاضی عبدالستار اور انتظار حسین کے ناول جدید عہد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جدید عہد کا مطلب ہے جدید کے معنی نیا، عہد کے معنی زمانہ، نئے زمانے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اردو میں فنی اعتبار سے اعلیٰ درجے کے ناولوں کی تعداد کم ہے، تاہم کے معنی ہے ہمارے لیے، تاہم نئے سماجی تقاضوں کی وجہ سے ناولوں کی طرف خاصی توجہ کی جا رہی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ مختصر ناول کی تاریخ ہے۔ آپ سبھی لوگ اس پیراگراف کو جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کو مکمل طریقے پر مطالعہ کریں اور ازبر یاد کر لیں۔ یہ آج ہم لوگوں کا سبق ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں سبق حاضر ہوگا۔ السلام علیکم۔